جتنا بھی انسان کا نظام انہضام ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے جو غذائیں بنائی ہیں نا، طب یونانی یہ کہتی ہے کہ اس غذاؤں کا مزاج ہوتا ہے۔ کئی دوستوں نے سوال کر رکھا تھا کہ جی مزاج کیا ہوتا ہے، آج سمجھ لیجئے۔ اب دیکھیے، کوئی چیز گرم ہوتی ہے، کوئی چیز سرد ہوتی ہے، کوئی خشک ہوتی ہے، کوئی تر ہوتی ہے۔ اس عنوان پر میری 6 ویڈیوز پوری آ چکی ہیں علاج بالغذا پر، وہ انشاءاللہ اس کا لنک آپ کو مل جائے گا، تفصیل وہاں لے لیجئے گا، یہاں اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ اب بتا یہ رہا ہوں کہ طب یونانی نے غذاؤں کو گرم، سرد، خشک، تر مانا، جبکہ ماڈرن میڈیکل سائنس نے اس کو کچھ بھی نہیں مانا۔ جو بھی کہو اس کا کوئی مزاج نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طب یونانی میں امراض کا علاج بآسانی کیا جاتا ہے اور کیا جا رہا ہے اور کیا جاتا رہا ہے، صدیوں سے لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ ہاں، جس بندے کا بگاڑ اتنا ہو جائے یا جس بندے کو اللہ موت دینا چاہتا ہے، اس کا پھر علاج نہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے سوائے بڑھاپے کے یا سوائے موت کے۔ موت کا کوئی علاج نہیں، بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں، اپنے وقت پہ آنا ہے، آئے گا۔ سامعین محترم، اب یہ یاد رکھیں کہ اب غذا کا مزاج جب تک انسان نہیں سمجھے گا، اس وقت تک ہر کھائی ہوئی غذا وہ اس کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے، فائدہ مند بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ماڈرن میڈیکل سائنس نے غذا کے اندر کیا مانا؟ کاربوہائیڈریٹ، فیٹس، سالٹس یا دیگر کچھ وٹامن وغیرہ، کچھ عناصر اور تسلیم کر کے سائنس نے کہا کہ غذا کا مزاج گرم، سرد، خشک نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں ثابت کرتا ہوں، حضور نے فرمایا ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے اعتدال پہ لے آتے ہیں۔ یعنی ہمارے نبی بھی یہ مان رہے ہیں کہ غذاؤں میں گرمی بھی ہوتی ہے، سردی بھی ہوتی ہے۔ حضور نے گرم علاقے میں رہ کر کدو کو پسند کیوں کیا؟ کہ کدو ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کہ اب غذا کا مزاج جب تک انسان نہیں سمجھے گا، اس وقت تک ہر کھائی ہوئی غذا وہ اس کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے، فائدہ مند بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ مطب ابن طبیب پر فری آن لائن چیک اپ کیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے اپنا مزاج معلوم کریں۔ اپنے مزاج کے مطابق غذائی چارٹ یا دوا کا کورس منگوائیں۔ آئیں فطری اور قدرتی طریقہ علاج کی طرف، مطب ابن طبیب کے ساتھ۔